نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان لوگوں کے، ان کے مال اور ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کافروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مال، یہ اولاد جس پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، جس پر تکیہ کر کے بیٹھے ہو کہ دنیا اور آخرت میں یہ ہمارے کام آئیں گے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے سامنے، اللہ کے عذاب کے سامنے یہ ذرہ برابر بھی تمہارے کام آنے والے نہیں۔ تم اور تمہاری یہی اولاد اس آگ کا ایندھن ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی عادات مثل آل فرعون کی عادات کے ہیں اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، بس اللہ نے ان کو پکڑا بسبب ان کے گناہوں کے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ کافر ایک جیسے ہی ہیں، چاہے وہ کافر کسی بھی زمانے کے، کسی پیغمبر کے دور کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کسی بھی قوم اور وطن کے ہوں، ان لوگوں کی فطرت ایک جیسی ہے، ان کی عادات ایک جیسی ہیں، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں اور انہیں سخت سزا دیتے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کافر ہے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین غزوہ بدر کے مارکے کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ وہ وقت قریب ہے جب تمہیں شکست ملے گی اور پھر تم سب قتل ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دیے جاؤ گے، جہنم کی طرف دھکیل دیے جاؤ گے، اور یہ تمہارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہونا، آنا، اور یہ جگہ جہاں پر تمہیں دھکیلا جائے گا وہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی سخت جگہ ہے، جہاں پر سزا ملنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تھی تمہارے لیے نشانیاں، یعنی تم دیکھ رہے تھے اس بات کو کہ دو گروہ آمنے سامنے آ چکے تھے جبکہ وہ لڑنے کے لیے، یعنی تم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دو گروہوں کو دیکھا جبکہ وہ صف بندی کر چکے تھے، لڑنے کے لیے مد مقابل آ چکے تھے، ایک دوسرے سے تقابل کے لیے وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو لڑنے کے لیے آیا اللہ کے راستے میں، یعنی ایمان والوں کا گروہ، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور وہ دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو
2 गुना अपनी आंखों के साथ। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बदर का वो नक्शा पेश कर रहे हैं कि 2 गिरोह आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे से सफ फरा थे, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। एक तरफ अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले ईमान वाले मौजूद थे और दूसरी तरफ काफिर थे, और काफिर बड़े खुश हो रहे थे इस वजह से कि वो 2 गुना ज्यादा थे, उनकी तादाद ज्यादा थी, उनका असला ज्यादा था, उनके पास जगह वसाइल ज्यादा थे। इसलिए वो अपने आप को देखकर, अपने वसाइल को देखकर, अपने हालात और असले को देखकर खुशी का इजहार कर रहे थे कि हम तो बहुत ज्यादा हैं और हम इनका आज ऐसा काम करेंगे कि ये याद रखेंगे, यानी हम इन पर गालिब आएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा, अल्लाह ताला तायीद करते हैं, मजबूत करते हैं अपनी नुसरत के साथ जिसे चाहते हैं, यानी अल्लाह की जात जिसे चाहे उसको ताकतवर बना दे, अपनी मदद के साथ उसे मजबूत कर दे। ये तो अल्लाह की जात है जिसके साथ ये मामला करे। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, बेशक इस बात के अंदर इबरत है अकल वालों के लिए, निशानी है अकल वालों के लिए। सोचो विचार करें, गौर व फिक्र करें कि अल्लाह ने किस तरह इस अंदाज से इस मुकाबले को, इस मैदान के अंदर इस काम को, सहाबा इकराम को, ईमान वालों को बहैसियत कम होने के उन पर गलबा दिया। अल्लाह ताला इन तमाम किस्म के ईमान वालों की इस मेहनत को कबूल फरमाए।